علم الگ چیز ہے, کردار اور کیریکٹر الگ چیز. ایک ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہو کے کردار کے لحاظ سے غلط ہو سکتا ہے, اور ایک رکشے اور ٹماٹر والا جاہل ہو کر کردار کے لحاظ سے ایک نمبر ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اور نظر آ رہا ہے, یہ ہوتا ہے. وہ غریب دن میں 10 روپے 20 روپے کماتا ہے مگر اس میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, اور ایک غریب دن میں لاکھ روپے کما رہا ہے, 50,000 اس میں حلال کے ہیں اور 50,000 دھوکہ دہی کے ہیں. کیا یہ ڈاکٹر آج کل یہ کام کر نہیں رہے؟ جب ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کے دیتا ہے, چند ڈاکٹروں کے علاوہ, چند فیصد کے علاوہ, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, اکثریت ڈاکٹروں کی جو پڑھی لکھی ہے, جب وہ دوا لکھ کے دیتے ہیں تو کیا وہ دیانتداری کے مطابق ہوتی ہے؟ میڈیکل ریپ والے جب ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن آپ نے لکھ کے دینی ہے, اس پہ آپ کو یہ سہولتیں ملیں گی, ڈاکٹر کے لیے حلال ہے کہ وہ ان سہولتوں کی خاطر, ان بینیفٹس کی خاطر اپنے پیشنٹ کو وہ دوا لکھ کے دے. جب ایک فارمولا سستا بھی ہے, وہی فارمولا دوسری کمپنی کا مہنگا بھی ہے, تو ڈاکٹر پر فرض ہے کہ وہی فارمولا جو سستا ہے وہ سستا والا لکھ کے دے. اگر وہ مہنگا والا لکھ کے دیتا ہے تو ڈاکٹر کے لیے اس کمیشن کیا ہو جائے گا؟ ناجائز. کیونکہ مریض جو آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کو سوئٹزرلینڈ بھجوانے کے لیے نہیں آیا کہ آپ وہ دوائیں لکھ کے دیں کہ کمپنی آپ کو باہر کے ویزے دیں. وہ اپنی بیماری سستے میں ٹھیک کرنے کے لیے آئے. اپنی جو آپ فیس لے رہے ہیں وہ تو بتا کے لے رہے ہیں, وہ تو حلال ہے. آپ 500 لیں, آپ 1000 لیں, آپ 5000 لے لیں, اس کو بڑھا دیں آپ کہ بھئی میں پیشنٹ کو چیک کرنے کے, بلکہ میرے مطب میں, میری کلینک میں داخلے کی انٹری فیس 5000 روپے لگا دیں آپ, جس نے آنا ہوگا آئے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. اس کے بعد جو آپ اس کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں, اور وہ تعویذ ایسا ہے کہ جو آپ کے قریب میں جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے ملے گا اور کہیں اور سے نہیں ملے گا, کیونکہ میڈیکل والے سے بھی آپ نے کھانچا کھولا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے گھٹیا سوچ, گھٹیا پن. حالانکہ ڈاکٹروں کو اللہ نے کتنا نوازا ہے, کوئی بھوک سے مر نہیں رہے, کوئی قحط میں نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ تم کسٹمر کو ٹھگا مت کرو, انی اراکم بخیرن, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. ایک آدمی بیچارہ بھوک سے مر رہا ہو, گھر میں روٹی نہیں ہے, بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, وہ کسی کسٹمر کو بیوقوف بنا لے کہ اس کے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, میں تھوڑا سا جھوٹ بول کے مال بیچ دوں تاکہ بچوں کے لیے سوکھی روٹی کا انتظام ہو جائے. غلط تو یہ بھی ہے, لیکن چلو بنیادی ضرورت پوری کر رہا ہے نا. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے دل برداشتہ ہو کے چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا. بھوک ایک ایسی چیز ہے جو مجبوری ہے. جرم ہے چوری کرنا, لیکن یہاں جرم کی نوعیت کم ہو گئی. الحمدللہ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. ڈاکٹروں کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں, کلینک سے الگ کما رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہو اور بے روزگار ہو نہیں سکتا. اس کے بعد پھر لوگوں کو ٹھگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تھوڑا کم پہ گزارا کر لو. اور یہ سوچو کہ کتنا بڑا شعبہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 ہی علم ہیں, ایک دین کا علم اور ایک میڈیکل سائنس کا علم, کیونکہ اس میں انسانیت کی بے پناہ خدمت ہو رہی ہے. ڈاکٹر اپنے پیشے کے ذریعے جنت کما سکتا تھا, مگر اس نے اس پیشے کو جہنم خریدنے کا ذریعہ بنا لیا. یہ نعمت کی ناقدری ہے. تو کردار جو ہے نا, کردار بھائی بار بار بتا رہا ہوں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. یہاں بھی کوئی 2-3 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایسا نہ ہو میں کبھی ان کے پاس جاؤں تو کوئی الٹا سیدھا ٹیکا لگا دیں کہ یار یہ ہمارے خلاف اتنا بول رہا تھا. تو میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بیان نہیں سن رہے اور بعد میں بھی نہیں سنیں گے, کبھی بھی نہیں سنیں گے. وہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں یا قیامت تک کبھی بھی سنیں گے, وہ اس میں داخل نہیں ہے.